بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی کے متفرق مسائل۔ قربانی کرنے والا حجامت نہ کروائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قربانی کا عشرہ شروع ہو تو تم اس میں سے جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جو بھی اس عشرہ میں بال نہیں کٹوائے گا اس کو ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے نیت پر ثواب مل جائے۔ بظاہر ایسی کوئی دلیل نہیں کہ قربانی نہ کرنے والا بھی بال نہ کٹوائے۔ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مینڈھا خریدنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ کے لیے کالا سیاہ مینڈھا لایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ پتھر پر تیز کر کے چھری لاؤ۔ میں نے چھری پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈھے کو زمین پر لٹایا اور یہ الفاظ ادا فرما کر ذبح کیا، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ قربانی کا جانور بے داغ ہونا چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیسا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لنگڑا، کانا، بیمار، بالکل کمزور، لاغر جانور ذبح نہ کرنے کا حکم دیا، یعنی ایسا جانور جس کا ظاہری عیب نظر آ رہا ہو اس کو بالکل قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے وقت اہل خانہ موجود ہونے چاہیے۔ خادم رسول اکرم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے خود دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے ایک مینڈھے کو ذبح فرما رہے تھے، جبکہ آپ کا پاؤں مبارک جانور کے پہلو کے اوپر تھا اور آپ چھری پھیرے جا رہے تھے اور آپ کے اہل خانہ بھی پاس موجود تھے۔ قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے روز اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، یعنی ترازو میں وزن ہوگا۔ قربانی کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے، اس لیے چاہیے کہ قربانی خوشی سے کی جائے۔ قربانیوں کو موٹا کرو۔ صحیح بخاری کتاب میں موجود ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں اپنی قربانیوں کو خوب موٹا کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی قربانی کے جانور کو خوب خوراک کھلانا، نہلانا تاکہ خوبصورت اور موٹا ہو جائے۔ پہلے نماز پڑھنی چاہیے اور پھر قربانی کرنا چاہیے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عید کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے قربانیاں کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ اور قربانی کرے، اور جس نے ابھی تک نہیں کی وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ نماز سے پہلے قربانی قبول کیوں نہیں؟ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے ماموں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو عام گوشت ہوا، قربانی نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر آدمی کسی وجہ سے اجتماعی نماز عید سے رہ جائے تو اس کو نماز پڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور